اصل سید کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو سید ہوگا اس کی عداوت ہوگی، ہر دور میں اس کو عداوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ تیسرا کلمہ رمضان المبارک میں جتنا پڑھا جائے اتنا بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں۔ 786 دفعہ اگر آپ اپنے تکیے پہ دم کر کے سوئیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ دائیں طرف آپ منہ کر کے سوئیں۔ یہ استخارے کا طریقہ ہے، جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے اس کا، وہ 786 مرتبہ اس کو 41 دن پڑھ لے۔ یو ایس سے کال کرے اور آپ کو بتائیں اسکرین پہ کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو آپ کیسے جج کر لیتے ہیں؟ آپ کو موکلات آ کے بتاتے ہیں کہ یہ سین ہے اس کے ساتھ؟ سر سب سے پہلے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں؟ تو سب سے بہترین وظیفہ یا اللہ، جتنے لوگ آتے ہیں یہ تو ہمارا ٹریڈ مارک وظیفہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ اگر اس رمضان مبارک میں ہم نے کرنا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کے مسئلے مسائل میں ہوتے ہیں، ان کو کبھی نہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنا جو صدقہ ہے وہ غربا میں تقسیم کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سر سے وہ آفت، وہ بلا کو ہم نے پھینکنا ہے اس صدقے کے ذریعے۔ تو ہماری کیا عادت ہے، وہ ہم کسی کے غریب کے گھر جا کے دے آتے ہیں تاکہ جتنی آپ کی آفتیں ہیں ساری ادھر چلے جائیں۔ ایسا ٹائم ہے رمضان مبارک میں مطلب اس میں قبولیت ہونی جب 3 قلب ایک ساتھ ہو جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ ایک سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا قلب کہا گیا اسے، ایک انسان کا قلب، اور تیسرا رات کا قلب وہ تہجد۔ بچے ضد کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو آج کل مسئلہ ہے وہ موبائل فون کا ہے، چڑچڑاپن اور بڑا غصہ بچوں میں زیادہ آتا ہے۔ بچوں کو عمومی طور پر نظر بد کے بڑے اثرات رہتے ہیں۔ اس میں سب سے بہتر ہے کہ جو بھی اس طرح سے بچے اکثر روتے رہتے ہیں وہ یا کہارو 1001 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں، مسٹرڈ آئل کے اوپر، سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے بچے کو اس کا مساج کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 دفعہ پڑھ کے اگر روز دم کر دیا جائے، ہر طرح کی اس طرح کی جو ضد کرنا، نظر بد کے اثرات بچے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے، وہ کوئی ایسا وظیفہ کریں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ وہ یا اللہ یا فتاح، یہ روزانہ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں۔ اصل خواب کی پہچان کیا ہے؟ جب بھی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ کو راحت، سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں دا احمد فرید پوڈ کاسٹ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ خدا کرے ہم پوری طرح سے ان تمام برکتوں کو، ان تمام رحمتوں کو، ان تمام مغفرتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ تو اسی کڑی میں آج ہم نے ایک روحانی شخصیت کو بلایا ہے۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس ایج میں انہوں نے ایک ایسی فیلڈ چنی ہے جس میں وہ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے اور وہ بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو آئے ویلکم کرتے ہیں ہمارے گیسٹ چودھری رخسار لطیف صاحب سے۔ السلام علیکم رخسار جی وعلیکم السلام، احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت ہے؟ بڑا اللہ کا کرم ہے جی، الحمدللہ۔ رخسار بھائی، آپ کے مختلف وظائف کے بارے میں ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آج کل تو بڑے وائرل بھی ہیں، اور آپ جو بتاتے ہیں لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور بہت ساری مشکلات سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے شروعات کریں گے آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کی جو قوم ہے جسے جین زی کہتے ہیں، اس میں اصل سید کی پہچان کیسے کی جائے؟ جی احمد بھائی، پہلا ہی کوشچن آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کیا ہے۔ دیکھیے آج کل کا جو ہمارا دور چل رہا ہے یہ واقعی ایک چیلنجنگ کام ہے۔ بالکل، بہت سارے لوگ روپ بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھ دیتے ہیں، سید لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ جہاں تک آپ کی پہچان کی بات ہے، میں 2 لفظی بات کرتا ہوں جی۔ مختلف ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے۔ میری اوپینین یہ ہے کہ جو سید ہوگا اس کی عداوت ہوگی، اسے ہر دور میں اس کو عداوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات دوسری، وہ کبھی کنجوس نہیں ہوگا، وہ دینے والا ہوگا، بانٹنے والا ہوگا۔ اگر وہ اسپرچویلٹی میں ہے، روحانیت میں ہے، تو وہ اسے اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے، جیسے لوگ آج کل کرتے ہیں جن کو اگر کچھ مل جاتا ہے کہیں سے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو رگڑا لگاتے ہیں کہ بھئی رگڑا لگانا ہے ان کو، ان سے نچوڑ لیں جو مرضی، میری ٹانگیں دبائیں، مجھے پروٹوکول دیں۔ لیکن سید کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ نوازنے والا ہوگا، چاہے وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، بانٹنے میں ہو، دینے میں ہو، خود وہ بھوکا رہے گا، خود وہ بھوکا رہ لے گا، لیکن اس کی کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ بانٹوں بس۔ مطلب سید جو اصل پہچان ہے اس کی، وہ سید کی یہ ہے کہ وہ دیندار ہوگا، وہ دنیا سے بہت دور ہوگا۔ جی، ایک اپنے ماجی سرکار سید زادی تھے میرے مرشد کریم، ان کی ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد ہے۔ آپ کے حاجی صاحب، آپ کے جو خاوند پاک ہیں آج بھی وہ حیات ہیں۔ احمد بھائی،
آپ ٹی وی کا کام کرتے ہیں یعنی کہ ٹی وی ریپیئرنگ کا, اور آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میرے ماں جی سرکار میں نے جو کچھ کما کے لانا انہوں نے بانٹ کے سونا اپنے یاتِ مبارکہ میں. تو میں نے اکثر کہنا کہ حاجن, پنجابی اسپیکنگ ہے, حاجن کوئی کل واسطے بھی رکھ لے اگر, تو کہتے آگے سے انہوں نے بڑا اچھا جواب دینا کہ کل ہوئے گی, کل نہ دیکھی جائے گی. کوئی آ رہی ہے, کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہے, اس کو واشنگ مشین لے دی, کسی کو حسب توفیق اس کی خدمت کر دی, یعنی کہ اتنی بڑی سعادت ہے یہ سید ہونا. اور آج کے دور میں اس سعادت کو بڑی اچھی نظر سے اور بڑی ہم تو معتبر سمجھتے ہیں, مگر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندے نے ساتھ سید لگا لی ہے, وہ دنیا بھی چلا رہا ہے ساتھ اور تھوڑا سا دین بھی چلا رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو سید ہوگا وہ دیندار ہوگا, سخی ہوگا, دنیا دار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مہینہ ہے تقریباً, کوئی 11 منتھ بعد آ رہا ہے, تو اس میں بہت سارے وظائف انسان کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین وظیفہ رمضان مبارک میں کون سا ہے جو کیا جائے؟ وظائف مختلف ہیں. دیکھیں قرآن پاک کا حرف حرف شفا ہے, حرف حرف خیر و برکت کا منبع ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے, ہر مسلمان کا. اس لیے کوئی بھی بندہ کچھ بھی پڑھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, اور رمضان میں تو 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن جب کسی مخصوص وظائف کی بات آتی ہے تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو عام ایک لے مین ہوتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے ذکر اذکار سے, اور اس کا مطلب اس کا مقصد عملیات یا عمل یا زکوٰۃ ادا کرنا کسی وظیفے کے نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کر کے دعا مانگتا ہے واٹس ایور. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ زکوٰۃ ایسے ہوتی ہے, اس سے میں نے بعد میں دم کرنا ہے, لوگوں کو شفا ملے گی, یہ اس کا پرپز نہیں ہوتا. ایک یعنی کہ ایک لے مین کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ان کے لیے یہ ہے کہ تیسرا کلمہ رمضان المبارک میں جتنا پڑھا جائے اتنا بہتر ہے. بہتر ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں اس کو رمضان المبارک میں. 1.25 لاکھ. اگر کسی کے پاس ٹائم ہے, سورہ اخلاص دیکھیں. سورہ اخلاص عام دنوں میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے, اور جب آپ اسے رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا نہیں 700 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. بڑی بات. دیکھیں نا. پھر اسی طرح سے جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی حاجت, اچھا یہ جو میں نے 2 اعمال بتائیں یہ کسی حاجت کے لیے بھی کوئی کر سکتا ہے. جیسے تیسرا کلمہ ہو گیا, سورہ اخلاص ہوگی. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی ہم اس کو بھی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, یہ جو لوگ عام وظائف طور پہ. اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. کوئی وقت کی جگہ کی قید نہیں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں کاؤنٹر ہو, آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. جی, اس کی فضیلت اور برکتیں تو بہت ساری ہوں سر جی. چند فوائد ہمیں بتائیں اس کے. اس کے بے انتہا فوائد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اکثر و بیشتر فرماتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے, وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی بے میں ہے, اور پھر جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں, اور فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت ہے. اور اس کے نزول کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اتنا شاندار ہے کہ شیطان ابلیس تاریخ میں صرف 3 دفعہ رویا ہے, چیخے مار مار کے. ایک دفعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, دوسری دفعہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے, اس دنیا میں تشریف لائے, ٹھیک ہے, اور تیسری دفعہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. شیطان جی اس میں عزم بھی ہوتا ہے. دیکھیں بہت سارے علماء اکرام جو روحانیت میں ہیں, علماء روحانیت ہیں, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کے قریب تر سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسم مبارک آتے ہیں, اللہ, رحمان اور رحیم. اللہ کی ذات, رحمان اس دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. بالکل دیکھیں, اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم کے قریب تر ہے. اور میں نے ایسے بزرگان دین دیکھے ہیں اپنے حیات مبارکہ میں جو کہ بالکل ان پڑھ تھے, جو سوائے اس کو بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے, اور ان کے اساتذہ اکرام نے ان کو, جو ان کے مرشد تھے, انہوں نے کہا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھا کریں.
اور انہوں نے اسی کو پڑھا صبح شام دن رات، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ بھی پوری نہیں پڑھتے تھے، صرف بسم اللہ. بسم اللہ. دیکھیں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے نا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو کوئی وہ تو کیا بات ہے. دیکھ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کو ایسا عروج بخشا کہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کن فیکون کے مرتبے پہ فائز کرتے تھے بسم اللہ کی برکت سے. اس کو کہتے ہیں کہ اگر 786 دفعہ اگر آپ اپنے تکیے پہ دم کر کے سوئیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ دائیں طرف آپ منہ کر کے سوئیں. اچھا اس میں یہ استخارے کا طریقہ ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعمال پہ آتے ہیں تو اس کے بے انتہا اعمال ہیں اور اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. یہ ایک استخارے کا طریقہ ہے جو عام طور پہ مجھے بھی تلقین کیا گیا اور میں آگے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اور یہ وظیفہ ان کے لیے جو اس کا ایک عمل کر لیتے ہیں. اچھا اس کے عامل بن جاتے ہیں. وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف اور صرف 786 مرتبہ. جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے اس کا وہ 786 مرتبہ اس کو 41 دن پڑھ لے. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، کوئی پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا. کر لیں. اسی طرح سے 1.25 لاکھ مرتبہ 12,500 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کے 10 روز میں رمضان المبارک میں عامل بن سکتے ہیں. جو پہلا عشرہ اگر کوئی مس کر دیتا ہے وہ دوسرے عشرے میں کر لے. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز. عامل بننے کے کیا فائدے ہوں گے؟ سر عامل بننے کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آگے جاری رکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. اچھا بسم اللہ کو جی جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے بعد میں اس کو ورد میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی مدامت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کا عمل اس کے پاس محفوظ رہے. تو سب سے بڑا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ ان کو مہربانی فرما دیتے ہیں. دوسرا جب کوئی عامل کسی کلام کا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو روحانیت ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس شخص کے ساتھ. عام طور پہ جب ہم کھلا ذکر اذکار کرتے ہیں ہماری توجہ ایک جگہ پہ مبذول نہیں ہوتی. ہم بائک چلا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، واٹس ایور تو وہ کر رہے ہیں، ایک سٹیج پہ آ کے وہ بھی کھل جاتے ہیں. لیکن جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ اپنے آپ کو معطر کرتا ہے، خوشبو کے ساتھ اگربتی کا اہتمام کر کے کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت لے کے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو روحانیت کا انتقال ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی کہ روحانیت کا منتقل ہونا. پھر جو اس کی جو روحانی مخلوق ہے جن میں نیک جنات بھی آتے ہیں، نیک موکلات بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کی. اچھا یہ بسم اللہ 786 دفعہ اگر آپ 40 دن ادا پڑھیں جی تو آپ میں یہ روحانی طاقت آ جائے گی کہ آپ موکلات بھی دیکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے. میں ہمیشہ وہ چیز بتاتا ہوں جو ریالٹی پہ بیس ہو. بالکل ایسا ہونا. ہم اپنے ویورز کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ویوز کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے بتا دوں یہ 786 مرتبہ پڑھے یہ ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے. ہماری سادہ لگ جاتی ہے. وہ آپ نے شف نہیں دیکھا. اب اس میں پھونک مار کے ٹھیک کر رہا ہے آج کے دور میں. کسی کے اوپر وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے میں کمنٹ نہیں کر رہا، میں تو ویسے میں نے دیکھا ہے. ہاں جی وہ اکثر نا بڑی لمبی پھونک مارتے ہیں. ایسے ہی ہے. حالانکہ کلام پاک پڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پھونک مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کی عامل اللہ نے مہربانی فرمائی ہے وہ کلام پاک پڑھے، کلام پاک پڑھ کے ویسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر دیں. بالکل ایسے دامی دام میں. دیکھیں اب وہ 786 والا یہ نہیں، صاحب ورد. اس میں میں نے جو اپنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ گار کو سعادت بخشی ہے کہ الحمدللہ آج اس وقت ہزاروں لوگ فرام آل اوور دی ورلڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، اس کے عامل بن رہے ہیں اور اپنے فیوز و برکات کا اظہار کرتے ہیں فون کر کے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اللہ نے یہ مہربانی فرما دی. اتنی دیر سے میں بے روزگار تھا، اللہ تعالیٰ نے روزگار کے دروازے کھول دیے. اچھا اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے یا کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں اور وہ چل نہیں رہا تو اس کے لیے بھی آپ 786 دفعہ اگر بسم اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکات. اچھا اس معاملے میں اس سے بھی تیز اعمال ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ پوچھیں گے تو میں اس میں ضرور بتائیں گے. لیکن بسم اللہ کے حوالے سے ٹوٹل 4 تعدادیں. سب سے پہلے جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے وہ 786 مرتبہ روز پڑھ کے 41 دن پڑھ لے. ٹھیک ہے. اگر رمضان المبارک میں کوئی کرتا ہے تو 28 روزے اس کو کر لے، اس کا کام ہو جاتا ہے، اس صاحب ورد ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو 300 مرتبہ 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 1900 مرتبہ 41 روز پڑھ لیں، کوئی کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ اس کے حامل ہو جاتے ہیں. اگر بڑے گوشت کا پرہیز کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس کی زکوٰۃ کبیر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1.25 لاکھ کر لے، 1,25,000 41 دن میں 40 روز میں کر لے، یعنی کہ 3125 مرتبہ روز بنتی ہے، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. اگر جو زکوٰۃ اکبر کرنا چاہتا ہے، جو یہ شوق رکھتا ہے کہ اس کی موکلات سے ملاقات ہو، وہ 19,000 مرتبہ پڑھے اس کو 41 روز. اچھا 19,000 مرتبہ ڈیلی، اور مکمل پرہیز کے ساتھ. کسی طرح کا کوئی گوشت نہیں کھانا، بلکہ ترک حیوانات، کوئی ایسی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی استعمال کھانے میں جو کسی جانور، پرندے سے یا کسی بھی جاندار چیز سے نکلی ہو. انڈا، کچا پیاز، کچا لہسن، پکا ہوا کھا سکتے ہیں، ویسے نہیں کھا سکتے. دال کھائیں، سبزی کھائیں، چنے کھائیں، ڈرائی فروٹ. موکلات سے مل کر کیا ہم نے کرنا ہے؟ بہت سارا دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ عامل ایسے ہیں کہ جو موکلات جن کے پاس اس طرح وظائف کر کے آ جاتے ہیں تو وہ ان سے برا کام بھی لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں، جو لوگ غلط کام لیتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے موکلات ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ کون سے موکلات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اب ایک بندہ ہے، وہ جس کو مرضی موکل کہی جائے. اب ہم نے آپ کے پاس یا ایک عام بندے کے پاس کوئی ایسا وہ پیرامیٹر ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے ہم کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ کہ اس کے پاس کیا چیز ہے. وہ دعویٰ ہے ایسے. ہاں، دیکھیں، اللہ کی جو نیک مخلوق ہے وہ کبھی بھی آپ کی غلط کاموں میں معاونت نہیں کرتی، بلکہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جب آپ ان سے کوئی غلط کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کی لمحہ بہ لمحہ پیچھے رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ مسائل ہے. اگر جس کی اجازت سے آپ پڑھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسے، ہم نے کسی کو وظیفہ کروایا، کوئی عمل کر لیا اس نے، وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل، میرا یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کیسے استعمال کرتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو کہ چہل کاف. فار ایگزامپل، میں نے ایک بچے کو چہل کاف کرائی، کراچی سے تھا وہ اسٹوڈنٹ. آن لائن اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی اجازت ہے آپ کر لیں. اس نے کوئی 2-3 مہینے پہلے وہ اس کا وظیفہ کر لیا. میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے، علاج کرنا ہے تو کسی کو دام کرنا ہے، چارج نہیں کرنا کسی کو. اگر کریں گے تو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے علاج معالجے کی. اس نے چارج کرنا شروع کر دیا بتائے بغیر. وہ پیچھے ہمیں کمپلین آ گئی، جس کی اجازت سے اس نے وظیفہ کیا. آپ کو کس نے کمپلین کی؟ یہ روحانی ایک تو ہو جاتی ہیں نا، وہ بستگیاں ہو جاتی ہیں روحانی طور پہ. جو بھی اس نے وظیفہ کیا، جو بھی اس کی مخلوق اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی. دیکھیں، کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وسیلے بنانے والے ہیں، وسیلے پیدا کرتے ہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں پھر وہ پیچھے رپورٹ کرتے ہیں، بھائی یہ آپ کی شرائط تھی. آپ کو رپورٹ کیا؟ جی بالکل ایسا ہے. کس سینس میں کرتے ہیں کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے؟ آپ کے خواب میں آتا ہے یا آپ نہیں، بظاہر آ جاتے ہیں. بظاہر آپ نے دیکھے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. کیسے دکھتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چہرے بدلنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن جو نیک لوگ ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ ہے ان کے پاس، ان کے بزرگوں کا دست شفقت ہے اس کے سر پہ، تو وہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ڈراؤنی شکلوں میں نہیں آتے. نیک حلال جانوروں کے روپ میں آ سکتے ہیں، نیک لوگوں کی بزرگان دین یعنی کہ داڑھی اور بڑا اچھے حلیے میں آ سکتے ہیں، بڑی بڑی بوئیں اور یہ وہ مختلف، یعنی کہ ہر طرح کے مختلف ہیں. جیسے میں نے ایک جگہ پہ بتایا بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو موکلات کا واقعہ ہے، تو وہ بھی بڑا اس معاملے میں لوگوں نے پسند کیا اس کو، ان سے جو ملاقات کا احوال تھا میرا. تو یعنی کہ اسی طرح سے وہ جب آ کے آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ آپ بیٹھے ہیں، ایک موکل آپ کے سامنے ہے، اس نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوا ہے، بیسیکلی یہ ہوا ہے، کیونکہ کلام پاک میں تو بہت طاقت ہے، بالکل اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو موکل آپ کے سامنے آیا، اس نے آپ کو بتایا، وہ آپ کے سامنے ہی غائب ہو گیا یا کس طریقے سے مطلب وہ آ کے کمیونیکیٹ کر کے چلا گیا؟ دیکھیے، اب یہ مادی جسم تو ہوتے نہیں ہیں کہ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ جب بندہ ذکر اذکار کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ اس بندہ نچیز نے 1.25 کروڑ کی نیت سے جب یا اللہ شروع کیا پڑھنا، روزانہ میں اس کو 25,000 مرتبہ پڑھتا تھا، اور پرہیز کے ساتھ، کسی طرح کا کوئی گوشت وغیرہ نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کے مرشد کریم کا دست شفقت آپ کے پاس ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، اس سے بڑی کوئی میں کہتا ہوں اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک سرکار اور اللہ کریم کا خصوصی مہربانی آپ کے اوپر ہو جائے، اور کیا چاہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ صلاحیت عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ کھلی آنکھوں سے بھی ان مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن
پھر عام بندے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کوشچن کرنا، اب اس میں یہ ہے کہ ان کو غائب ہونے کی بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے فوراً آ کے. وہ تو ان کے لیے یہ جو سفر ہے دنیا کا، اگر یو ایس میں کوئی ہمارا پیشنٹ بیٹھا بھی اس کی کال آئے گی، اگر اس میں کوئی چیز ہے وہ فوراً حاضر ہو جائے گی. یعنی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ یہ ان کے لیے سفر یہ معنی نہیں رکھتا جو ڈسٹنس ہے، یہ صرف سمجھ لیں کہ پلک جھپنے کی بات ہے. اچھا، آپ کو کوئی یو ایس سے کال کرے اور آپ کو بتائیں اسکرین پہ کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو آپ کیسے جج کر لیتے ہیں؟ آپ کو موکلات آ کے بتاتے ہیں کہ یہ سین ہے اس کے ساتھ؟ سر سب سے پہلے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. چہرہ دیکھ کے فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی سیریس میٹر ہوگا تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وہ کیسے؟ اس کی کیا نشانی؟ اس کی نشانی ہے یہ کہ نیگیٹیوٹی بہت ہوتی ہے. جہاں پہ بھی ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ نیگیٹیوٹی بے انتہا ہوتی ہے. جیسے ہی بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ ایسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ملنے ملانے والے کہ وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اٹھ جائیں. پھر یہ ہے بالکل انرجیز آپ کی جو ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ کچھ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب اس کا پتہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور طرح کے گناہوں میں اور یہ وہ سارے لت پت ہوتے ہیں بندے جن کو بتانا بھی مناسب نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ان سے دور جانے کی، دور کے بس جان چھڑوائیں، وائبریشن ایسی ہے کہ آپ دور جاؤ کہ جان چھڑوائیں. پھر اسی طرح سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، محبت بھری باتیں اور یہ وہ سارا دل کرتا ہے سارے دن بندہ باتیں کرتا رہے، کیونکہ اس سے آپ کو اچھی وائبز آ رہی ہوتی ہیں. وہ وائبس تو انرجی تو ہے نا، بالکل ایسے ہی باڈی پوری انرجی بھی چل رہی ہے. بڑا خوبصورتی سے آپ نے پہلی دفعہ میں نے کسی مطلب عالم ہی کہوں گا آپ کو. سر میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، نہیں مگر آپ نے بڑے خوبصورتی سے نا بتایا ہے کہ اصل ہوتا کیا ہے. بیکاز لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ موکلات ہوتے ہیں، اور اسی موکلات کی بیسس پہ وہ ہماری عام عوام کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر خواتین کو بری طرح ہیومیلیٹ کر رہے ہیں. سر بہت سارے میٹر ہیں، اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم صبح شام یہی بیان کرتے ہیں. بالکل ایسے بھی لوگ آتے ہیں. کل خواتین تھی تو گجرانوالہ سے تشریف لائیں جی، وہ فلانا بندہ تھا، شروع میں اس نے بڑا وہ پہنچا ہوا تھا، ہمیں یہ لگتا تھا وہ تو اس نے جی میرے جو ہمارے مرے ہوئے والدین ہیں ان کی ہمیں زیارت کروا دی رات کو خواب میں. وہ تو ایسے آ جاتا تھا، وہ تو کہتا تھا آنکھیں بند کریں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے تھے والد. دیکھو جی یہ آگے یہ کہہ رہے ہیں جی آج اتنا صدقہ دیں، تو صدقے کا پورا بہارا چاہیے، اتنا صدقہ دیں. تو ان کو قبر میں بڑی تنگی ہے، اتنا صدقہ دیں. وہ کہتے بھائی ہم پریشان ہو جاتے تھے، اوپر سے وہ اسی طرح سے رو بھی رہے ہوتے تھے. اچھا، وہ جو پیرنٹس تھے جی انہوں نے دیکھا تھا؟ جی دیکھے سر، ایسے آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے ذہن کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. کچھ یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے توجہ سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو خواب میں، جیسے انہوں نے بتایا کہ خواب میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن خواب میں وہ کہتے ہیں ذرا کلیئر آتا تھا. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو جنات بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو اب سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ کام جنات بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کسی کے خواب میں جا کے کچھ بھی بن، بالکل کسی بھی شکل اختیار. ہاں. اور دوسرا پھر ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے حمزات قابو کیے ہوتے ہیں. حمزات کو وہ ان کے جو اسپیسیفک گندی پڑھائیاں ہوتی ہیں، منتر شنتر جیسے بھی ورڈس ہوئے، ان کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے اتنے پاک مہینے میں. تو لوگ اس طرح سے حمزات کے ذریعے بھی یہ سارا کام کر لیتے ہیں. لیکن جو عام پبلک ہے وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑے پریشان ہیں، مہینہ بھی ایسا ہے، ہم نے تو بکرا دینا ہی دینا بابا جی کو. بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے، کلو 2 کلو کی تو بات ہی نہیں. کلو 2 کلو تو ان سے تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. پورا بکرا لینا ہے، بکرا بھی ہوئے تھے، وہ بھی دوندا وہ بھی فریج بھرے ہوئے ہیں ایسے ہی. اچھا، یہ وظائف کی طرف واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر وہ جب اٹھتا ہے تو اس کی مائنڈ کے کیمیکل چینج ہوئے ہوتے ہیں، بیکاز آپ بھوک برداشت کر رہے ہوتے ہو، پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہو خدا کے لیے، تو آپ کو غصہ بڑا آ جاتا ہے. تو اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وظیفہ بتائیں، بیکاز اکثر گھروں میں لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو ویسے بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مگر یہ جو ہے نا غصہ جو ہے، غصے آنے کی تھوڑی سی شدت بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک ڈپریشن اور انزائٹی کا ٹچ ہوتا ہے. ڈپریشن اور انزائٹی ایسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تو لوگ اس طرف تھوڑا سا توجہ کر لیں تو یقین کریں گے جو سکائٹرس حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کام کا لوڈ 70% کم ہو جائے. جو بھی میرے پاس ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض آتے ہیں، سب سے پہلے ان کو ان کے سمٹمز کا آئیڈیا نہیں ہوتا.
کہ ان کو پینک اٹیک آتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے اندر, مجھے کیا ہو گیا, حالانکہ وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, وہ تو ڈپریشن کی اور انزائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کے پاس. کچھ لوگوں کا گلا پکڑا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کسی نے دبا دیا ہے, وہ بھی انزائٹی کی نشانی ہے. دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا, وہ بھی انزائٹی, ڈپریشن کی انزائٹی ہے. اس طرح کے سمٹمز. اور جو جتنے میرے پاس اس طرح کے مریض آئے ہیں, یقین کیجئے ان میں سے مور دین 70% وہ جادو جنات کے افیکٹڈ لوگ تھے, اچھا, جو متاثرہ لوگ تھے. یہ چیزیں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آپ کے مائنڈ پر اٹیک کرتے ہیں, اس کو ڈپریس کرتے ہیں, اس کو ایسا پریشر کر دیتے ہیں, آپ ایسے انڈر پریشر فیل کرتے ہیں, کسی کے سامنے آپ کے ہونے کو دل نہیں کرتا, آپ کے دماغ کے جو کیمیکلز ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے ان ساری چیزوں کا, نیگیٹیوٹی کا, وہ آپ کا دماغ ہے, آپ کا برین ہے. تو اس ڈپریشن سے کیسے جانا؟ ڈپریشن کا بہت اچھا, سب سے پہلے تو علاج معالجہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں جی, جب آپ کو اس طرح کے سمٹمز لگیں تو آپ اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ دیں, بہت ضروری ہے. وظیفے کے حوالے سے پوچھیں تو سب سے بہترین وظیفہ یا اللہ. یا اللہ. جتنے لوگ آتے ہیں یہ تو ہمارا ٹریڈ مارک وظیفہ ہے الحمدللہ. اور کتنی تعداد میں؟ 1000 مرتبہ ڈیلی روزانہ رات کو سونے سے پہلے بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے ایسے آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, صرف 1000 ٹائمز. کتنے دن؟ جاری رکھیں, جاری رکھیں. جب آپ کو سرور آنا شروع ہو جائے, جب آپ کو اس کے دوران نیند آنا شروع ہو جائے, جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اندر کوئی چیز صلاحیت کر رہی ہے, سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. نہیں, ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, اس پہ جنات یا اس پہ تعویذات کیے گئے ہیں, تو اس تعویذات کا فار ایگزامپل ہر کسی کے پاس تو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے پاس آئے یا جا کر پتہ کرے کہ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے. تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے پریشان لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ یہ برائیاں اور پریشانیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں, تو کیسے چھٹکارا پائیں؟ اچھا, یہ احمد بھائی بڑا ایک کامن کوسچن ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 7 سال ہو گئے ہیں وظیفے کرتے ہوئے, ہمارے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے, وظیفے کام نہیں کرتے, ہم اس کو ایک لگاتار اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر پاتے. 7 دن کیا, پھر 2 دن ناغا ہو جاتا ہے, پھر ایسا دباؤ پڑتا ہے, پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب ذکر اذکار کی افادیت پہ کوئی شک نہیں ہے واضح طور پہ. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اوپر پہاڑ گرنا ہوتا ہے وہاں پہ کنکر گرتی ہے جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ایک خبیث نے آپ کے پیچھے آپ کی کاروائی ڈالی ہے, کچھ دفنایا ہے, کچھ تعویذ ہیں جو ادھر آپ نے دفنا دیے, یا کسی درخت کے ساتھ باندھ دیے, یا کسی قبر میں ڈال دیے, کسی مردے کے پاس ڈال دیے, واٹس ایور جو بھی اس کی اقسام ہے, کسی جانور کے پیٹ میں باندھ دیے, کسی مچھلی کے منہ میں ڈال دیے, یعنی کہ ان کے جتنے بھی کارنامے گنوائے جائیں وہ کام ہے, جو بھی کر دیے, جب تک وہ مدعا اندر سے نہیں نکلے گا. آپ اوپر سے دیکھیں, جتنی مرضی آپ صفائی کرتے رہیں, آپ پرفیوم لگا لیں, عرق گلاب سے نہا لیں, جتنا مرضی اپنے آپ کو صاف کر لیں, اس کے اثرات تو کم ہو جائیں گے, جو گند ہے وہ اتر جائے گا, لیکن وہ جو پیچھے ایک سورس ہے جو آپ کے اوپر بار بار تھرو کر رہا ہے, اس نے, یعنی کہ جادوگر کو بھی نہیں پتا, اس نے بھی 3 سال پہلے وہ کام کر کے چھوڑ دیا. اس کے پاس تو اور پیشنٹ آ گئے, وہ تو اپنی اگلی روزی روٹی کے چکر میں پڑ گئے. جو پچھلا ہے وہ کرتا رہے گا, وہ نیگیٹیوٹی اس اپنے جو اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر اس نے پھینکتے رہنا. تو کیسے چھٹکارا پائیں آپ؟ اس کا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بندہ عامل بن جاتا ہے کسی بھی وظیفے کا, تو اس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے, کچھ قرآن پاک کے ایسے کلام ہیں کہ وہ ان سے اس کا توڑ خود کر سکتا ہے اس کی زکوٰۃ دینے کے بعد. اور سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے. میں نے آج تک جتنی پوڈ کاسٹ کی ہیں ہر ایک میں عام اجازت دی ہے وظیفوں کی. یہ وہ اجازتیں ہیں جن کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر سفر کیا کرتے تھے پیدل, اور آج کل ہم سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ بیٹھ کے مائک کے اوپر بیٹھ کے عام اجازت دے رہے ہیں. کلام پاک کی کیا اجازت؟ جی, کلام پاک کی کیا؟ میں وہی آپ کو گزارش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا کر لوں کہ دیکھیں, ہم اس کی عام اجازت دے رہے ہیں. اجازت کے بارے میں پھر وہی بات آ جاتی ہے, جو اجازت ہوتی ہے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ اکثر و بیشتر ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے کسی ایک کلام پاک کو پکڑا, حالانکہ وہ ہے تو وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ, اس کی انہوں نے وہ شروع کر دی
تکرار کرنا شروع کر دی، روزانہ 12,000 13,000 جتنا دل کیا پڑھتے جانا، یا اس کا کوئی چلا کرنا شروع کر دیا بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے، یہ میں نے 41 دن اتنی دفعہ کرنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص بغیر اجازت کے کسی عمل پہ بیٹھتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، تو ہمارے ارد گرد ہماری اس معاشرے میں آس پاس عامل جنات ہوتے ہیں، انسانوں سے زیادہ تعداد ہے نا ان کی، تو عامل جنات ہوتے ہیں۔ جب وہ اس طرح کا کوئی وظیفہ کرتا ہے، وہ خود تو اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہے کرنے والا، وہ سب کو تکلیف ہوتی ہے ارد گرد، وہ سارے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں رجت کہتے ہیں کہ جی اس کو رجت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بندہ ایک اجازت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر اس کو سلاسل کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، سلاسل کی روحانیت ہوتی ہے اس کے اوپر، جیسے ہمارا سلسلہ بندیہ سلسلہ عالیہ نقش بندی ہے ہمارا جو سلسلہ الحمدللہ، اور جو ہمارے پیر و مرشد پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدنا شریف ناروال، اسی طرح سلسلہ قادریہ سرکار غوث پاک سرکار کے نام سے، سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، کلندریہ سلسلہ 7 شریف سے، اسی طرح سے ان کے سلسلے کی روحانی، جب آپ اجازت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ سے دور بھاگتی ہیں۔ نہیں، مجھے کیوں اجازت چاہیے قرآن پاک پڑھنے کی؟ سر، قرآن پاک کو آپ ایک روٹین سے شروع کریں، آپ 10 قرآن پاک ختم کریں، 20 قرآن پاک سال ثواب کی نیت سے پڑھنا شروع کریں، 30 کریں، آپ کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو روحانیت کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ اسلام سے یہ چیز ثابت ہے کہ بالکل ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شیطان کا پڑپوتا، ایک دفعہ مجھے اس پہاڑ کا نام احد تھا میرا شاید، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس پہاڑ سے گزر رہے تھے، تو آپ کو ایسا فیل ہوا کہ کوئی جن ہے یہاں پہ آس پاس، تو آپ نے فرمایا کہ حکم دیا کہ جو بھی یہ حاضر ہو، تو وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا جی میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، میں آپ سے پہلے مختلف انبیاء اکرام کے ساتھ بھی رہا ہوں، ان کی صحبت میں رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام بتایا، حضرت شیش علیہ السلام، مختلف حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح اس نے سارے نام بتائے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آپ کے حضور سلام پیش کیا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائیں تو آپ میری طرف سے ان کو سلام پیش کیجیے گا۔ تو میں سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور ساتھ مجھے کچھ اجازتیں درکار ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے ان کو کچھ روایات میں آتا ہے کہ 11 صورتوں کی اجازتیں عنایت فرمائی وظائف کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگان دین سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، قرآن پاک کا ہر لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا نا، تو وہ قرآن پاک ہمیں بتایا کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے۔ نبی پاک تو کچھ کہہ دیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ تو مطلب 2 جہانوں کے بادشاہ، بلکہ پوری کل کائنات کے بادشاہ، کوئی شک نہیں۔ میں تھوڑا سا مجھے نا اضطراب پتہ کیوں ہو رہا ہے، بیکاز یہ ہم نے بات چھیڑ لی، میرا کوشچن نہیں تھا۔ نہیں کوئی بات۔ ہاں جی، وہ اس لیے تھا کہ کیوں اجازت چاہوں میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، میں نے خدا کا ذکر کرنا ہے، اور اگر میں ان چیزوں میں پڑ گیا تو پھر وہ لوگ جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑا اچھا چارج کرتے ہیں، تو ان کی تو روزی روٹی چل جائے گی۔ سر جی، احمد صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے کہ جب بھی کوئی شخص روحانیت کے لیے ان چیزوں کو پڑھتا ہے، ثواب کی نیت سے آپ پڑھیں، پورا قرآن پاک پڑھیں، بار بار پڑھیں، 20 دفعہ 30 دفعہ پڑھیں، جتنی آپ میں ہمت طاقت ہے آپ صبح شام پڑھتے رہیں۔ اچھا، روحانیت کے لیے پڑھیں گے اگر آپ، جب آپ روحانیت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی موکل کے لیے، جن کے لیے پڑھتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روحانیت آپ سے منسلک ہو جائے، آپ سے اس کا ایک رابطہ قائم ہو جائے، آپ کو اس کے فیوز و برکات جو ایک عام فار ایگزامپل آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کے تو فیوز و برکات ہیں ہی ہیں، وہ تو سمجھ لیں کہ میرا اور آپ کا ہر مسلمان کا یقین ہے کہ سب کچھ وہی ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہر روز اس طرح کے کیسز آتے ہیں، یہ کوئی 3-4 دن پہلے کا کیس ہے۔ ایک میرے پاس خاتون اپنے بیٹے کو لے کے آئیں، بڑا ینگ بیٹا، کوئی 26-27 سال کی، اس کی ریسنٹلی وہ کہتی جاب پہ لگا ہے، اس کو کسی نے بتایا، اس نے یوٹیوب پہ سن کے یہ وظیفہ کر لیا۔ اب وہ وظیفہ اس میں الہی تھا یا کہارو، اللہ کا نام ہے۔ اب وہ بیٹھ گیا اس کے چلے پہ کہ جی میں نے کسی نے بتایا کہ جی اس کا فلاں وظیفہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، تو میں نے یہ کرنا ہے۔
وہ بڑا جلالی نام جی بڑا جلالی نام ہے. اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا جی کتنا پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی 12,500 پڑھا تھا. 41 دن کی نیت سے میں نے اس کو شروع کیا تھا. آج 3 دن ہوئے ہیں, تیسرے دن مجھ سے نہیں پڑھا گیا. اس کی وہ لڑکا خود کہتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد وقفے کے بعد, کوئی ابھی 2 4 5 منٹ گزرتے تھے, دونوں ہاتھ اپنے اوپر اٹھا لیتا تھا. دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے زور سے اپنی چھاتی پہ ایسے مارتا تھا. پھر تھوڑی دیر صحیح, پھر کچھ دیر ہے, یہ دیکھیں یہ کیا آ گیا میرے پاس, یہ کیا آ گیا میرے پاس, یہ مجھے مار دیں گے, میں قبر میں جا رہا ہوں. ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے سر. نہیں, ڈپریشن کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں. 3 دن میں ایک شخص ہے, دیکھیں میری بات سنیں, ایک شخص 3 دن پہلے بالکل ٹھیک ہے, بالکل وہ اچھا جاب پہ جا رہا ہے, ہاں 2-3 دن میں, اور 2-3 دن میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ یہ سارا کچھ کرنا لگ گیا. اچھا, جو میں مقصد سمجھا ہوں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو میں کٹ شارٹ کرتا ہوں, آگے چلتے ہیں. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے اجازت لی جاتی ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے, اس کا مقصد پتہ ہوتا ہے, اس کا نام کا مطلب پتہ ہوتا ہے, اس میں کیا چیز ہے. تو بیسیکلی اجازت کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے رہنمائی حاصل کرنا. جی رہنمائی کرنا. ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ صدقات تو بہت زیادہ ہے, صدقات تو زکوٰۃ بھی صدقہ ہے, اور اسی طرح صدقات تو جتنے بے مثال صدقات ہیں, ایون دو کہ ایسی متس بھی ہیں جو ہم آگے ڈلیور کریں گے لوگوں کو جو وہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے افضل صدقہ اگر اس رمضان مبارک میں ہم نے کرنا ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک یاد آ گیا. انہوں نے آپ کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے افضل صدقہ جو صدقہ ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. پھر ایک جگہ پہ اور فرمایا کہ سب سے افضل عبادت وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. دیکھیں افطاریوں کا اہتمام کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو ان بابرکت دنوں میں بھی بھوکے رہ جاتے ہیں. دیکھیں, اور وہ لوگ ضرور صدقہ خیرات کریں. اس میں ایک چھوٹی سی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کو ہم صدقہ خیرات کا کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کے مسئلے مسائل میں ہوتے ہیں. ان کو کبھی نہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنا جو صدقہ ہے وہ غربا میں تقسیم کریں. اچھا, وہ کیا کریں پھر؟ وہ کیا کریں, ان کو ہم صدقے کے مختلف طریقے بتا دیتے ہیں. اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, اب فار ایگزامپل میں اور آپ اللہ کی رحمت ہے ٹھیک ہے, ہمارا صدقہ کرنے کو دل کر رہے ہیں, ہم جتنے مرضی ندار جو مستحق لوگ ہیں ان کو کھانا کھلائیں, ان کی خدمت کریں, جو واٹس ایور ہم دل چاہتا ہے کر سکیں. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور کوئی معالج آپ کو صدقے کا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سر سے وہ آفت, وہ بلا کو ہم نے پھینکنا ہے اس صدقے کے ذریعے. تو ہماری کیا عادت ہے, وہ ہم کسی کے غریب کے گھر جا کے دے آتے ہیں تاکہ جتنی آپ کی آفتیں ہیں ساری ادھر چلے جائیں. تو اس کا کیا کیا جائے پھر؟ اس کا میں ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر بد ہے, ان کے اوپر جادو جنات کے کوئی مسئلے مسائل ہیں اور وہ صدقہ دینا چاہتے ہیں, تو وہ بیف کا استعمال کریں. بیف کی دکان پہ جائیں, اسے کہیں کہ جی مختلف پارٹس پہ اس کا مجھے گوشت اتار دیں, 1.25 کلو کر لیں. جو نئی استطاعت رکھتا ہے وہ 1.25 پاؤ کر لیں, 3 پاؤ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لیں, یعنی کہ جو آرام سے جو پرندے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھا سکیں, کر کے اپنے اوپر سے یعنی ان کو وار کے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کہیں دور گھر سے, اور قبرستان میں بھی نہ پھینکا جائے, یہ بھی میں بتاتا ہوں. پھر گھر سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر دور جا کے اس کو پھینک دیں, پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. جو بھی وہ زیادہ سے زیادہ ان کو کوے کھائیں اور وہ چیلیں کھائیں اور رکاب کھائیں, نو میٹر. اور قبرستان کے حوالے سے خاص طور پہ یہ میں بتاتا چلا جاؤں, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں جن میں بعد میں جب حاضری ہوتی ہے, ان میں جن حاضر ہوتا ہے, جب اس کو ہم بلا کے بٹھاتے ہیں سامنے, تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اس قبرستان میں صدقہ پھینکنے آیا تھا ادھر. ہاں جی, ادھر ہم بیٹھے تھے, ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو ایسے کرتا ہے. یعنی کہ ہم افضل صدقہ ہے کہ آپ لوگوں کو, زیادہ تر غریب لوگوں کو جو فار ایگزامپل ان کو کھانا کھلائیں, ان کو کھانا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ٹائم ہے رمضان مبارک میں جو قبولیت کا بہت زیادہ, مطلب اس میں قبولیت ہونی ہے, اس ٹائم کو ہم اویل کر سکیں تو اس کا ضرور بتائیں. دیکھیں, سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے یہ عام دنوں میں بھی ہے, جب اللہ کریم دنیا کے پاس ہوتے ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں, میری اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے, وہ تہجد کا ٹائم ہے. تہجد کا ٹائم ہے. سورہ یاسین شریف کا ایک وظیفہ میں ایک جگہ پہ بتا رہا تھا, ادھر بھی میں نے گزارش کی کہ وہ تو سورہ یاسین شریف کے حوالے سے تھا, وہ بھی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب 3 کلب
ایک ساتھ ہو جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. بالکل. 3 قلب کون سے ہیں؟ ایک سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا قلب کہا گیا اسے, بالکل. ایک انسان کا قلب, اور تیسرا رات کا قلب وہ تہجد. جب 3 وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں, قلب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ, یعنی کہ تہجد کا وقت بہت افضل ہے. تو اس میں یاسین سورت کتنی بار پڑھنی؟ یہ مختلف اپنی محبت ہے, جتنی دفعہ مرضی پڑھیں. جو محبت سے پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 دفعہ پڑھے, 7 دفعہ پڑھے, 11 دفعہ پڑھے, 41 مرتبہ پڑھے, جتنی تعداد ہے پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں, بالکل دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں. کیوں نہیں. اسی طرح بچے ضد کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ جو آج کل مسئلہ ہے وہ موبائل فون کا ہے. موبائل فون میں گھسے رہتے ہیں اور چڑچڑاپن اور بڑا غصہ بچوں میں زیادہ آتا ہے. تو بچوں پر ایسا کچھ پڑھ کے دم کیا جائے کہ ان کی تھوڑی سی روحانیت بہتر ہو, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے. اچھا, بچوں کو عمومی طور پر نظر بد کے بڑے اثرات رہتے ہیں. اب وہ والدین کی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. یس. کہ وہ بہت ایک دن پیار آ رہا ہے والد صاحب کا, اس کو ماتھا چوم رہا ہے, میرا گونگلو, میرا پیارا, میرا لڈو, جو بھی واٹس ایور. تو وہ ہم کہتے ہیں نظر باہر تو بچہ گیا نہیں, اس کو نظر کس کی لگنی تھی. یعنی کہ وہ اپنے گھر میں نظر ہے. یعنی کہ آپ کسی کو پیار ماشاءاللہ نہیں کہتے تو آپ اپنے بھی نظر کے افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر ہے کہ جو بھی اس طرح سے بچے اکثر روتے رہتے ہیں, شور شرابہ کرتے رہتے ہیں, چھوٹے بچے گود میں ہوتے ہیں, مائیں کہتی ہیں چپ ہی نہیں ہو رہا صبح سے, کیا مسئلہ ہے اس کو, وہ یا کہارو 1001 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں, مسٹرڈ آئل کے اوپر, سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے بچے کو اس کا مساج کریں. 1 دفعہ تیل پہ بس یہ پڑھ کے رکھ لیں, 1001 دفعہ. اس کے بعد اس بچے کو اس کا مساج کریں. اللہ تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 دفعہ پڑھ کے اگر روز دم کر دیا جائے, ہر طرح کی اس طرح کی جو ضد کرنا, نظر بد کے اثرات بچے سے دور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح بچوں کی تو ہم نے بات کی, جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں رہتی. پھر ماں باپ بیچاروں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ بزرگ جو ہیں, وہ بزرگ اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. تو اگر وہ کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی اولاد راہ راست پہ آ جائے, کوئی نشہ کرتا ہے, کوئی کسی قسم کا مطلب جوا کھیلتا ہے, یا وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ ان کے لیے بتائیں. جی بالکل, وظائف تو احمد بھائی بہت سارے ہیں, لیکن یہ والا معاملہ ہے نا, یہ بڑا پیچیدہ قسم کا ہوتا ہے. اب یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا. یہ بچوں کی تربیت, بچوں کو آپ نے کس طرح ٹیکل کیا شروع سے, یعنی کہ جو آپ کا جو ایک گھر کا ایٹماسفیئر ہے وہ کس طرح سے ہے, وہ کس طرح سے ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں, یعنی کہ مختلف اس میں طرح کی آپ سمجھ لیں کہ معاملات ہیں. تو اس لیے بعض اوقات اس طرح کے معاملات وظیفوں سے صحیح نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی سٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں. وہ کیا سٹیپس؟ وہ والدین کے جو ہوتے ہیں, اگر کسی کا بچے کا دماغ خراب ہے تو ظاہری بات ہے ان کو پھر اپنا والدین بن کے دکھانا چاہیے. کچھ لوگ ہیں لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں, ہر ان کی جائز ناجائز حاجت کو پورا کرتے ہیں. کل کو وہ اس جوگے نہیں ہوتے کہ وہ ہارش ریالٹیز آف لائف کو فیس کر سکیں. یعنی کہ ان کو پیمپرڈ بچے ان کے بڑا مشکل. ایسی آج کل بھی ایک بہن بڑا ماشاءاللہ مجھے فون کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت سارے بچے خاص طور پہ بیرون ملک, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے احمد بھائی. ہر تیسری چوتھی کال اس میٹر کی ہے کہ میری بیٹی شادی نہیں کر رہی. وہ کہتی ہے مجھے شادی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. لڑکا کہہ رہا ہے, کہتی میرا بچہ شادی نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے میں نے لڑکی سے شادی نہیں کرنی, میرا لڑکی کے ساتھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ کسی اور طرف چل پڑے. پھر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی ہے 3 سال میرے بچہ کبھی گھر مڑ کے نہیں دیکھ رہا. ایٹماسفیئر ایسا ہے. مگر یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. جی ایون دو کہ یہاں کا کلچر, یہاں پہ ذرا ریشو کم ہے, ریشو ہے, نظر نہیں آ رہی, بتاتے نہیں ہیں لوگ, بات نہیں کرتے, وہاں پر بات کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا ایک نا بہت پریشان کن لمحات ہیں سوسائٹیز کے لیے. لیکن جہاں پہ وظیفے کی بات آتی ہے, بڑا ہی زبردست قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو لوگ صرف اتنا پڑھنا چاہتے ہیں والدین, وہ 313 مرتبہ اس کو پڑھیں روزانہ. اپنے بچوں کا تصور کر کے ان کے اوپر دم بھی کریں, اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں بھی کریں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. اور جو استطاعت کی عادت میں لگ جاتے ہیں, جی اس میں ایک اور بھی ہے وظیفہ جو نشے کے حوالے سے, بری عادات کے حوالے سے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ایک عمل کرنا پڑتا ہے.
پہلے تو اس کو آپ کلوز کریں، یہ جو پہلے والا تھا کہ وہ ہو گیا. اب جو کچھ لوگ ایسے ہیں یا ہمارے بچے بچیاں جن کو غلط عادات پڑ جاتی ہیں، چاہے وہ سیکشولی ہو یا چاہے وہ ہو جائیں کہ نشے والی عادات. اب اس میں چہل کاف ایک دعائے مبارک ہے، بڑی 40 کاف کی دعا ہے، سرکار غوث پاک سرکار سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کو میں نے اس بارے میں بڑا ہی اچھا پایا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ غلط راستے پہ نکل پڑتے ہیں ان کے لیے بڑی شاندار ہے. یہ ایک دو ہماری بہنیں بیٹیاں آئیں کہ اپنے میاں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں کہ یہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی اس کا ادھر دھیان ہوتا ہے، ادھر نظر مارتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے. تو میں نے انہیں بولا کہ آپ نا گلاب کے پھول لے کے آئیں، گلاب کے پھول 7 گلاب کے پھول، ان کے اوپر میں نے ان کو دم کر کے دیا دعائے چہل کاف. ایسا یہ خاص اور نایاب دم ہے کہ وہ میاں کو سنگانا ہوتا ہے بس. اچھا، واہ جی واہ، اس کی طاقت ہے. تو بڑا زبردست ہے. اور صرف وہ گلاب کا پھول وہ اسے 7 دفعہ یہ کر لیں. یہ وقفے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعائے مبارکہ کی خیر و برکت سے وہ شخص کا ان چیزوں سے دل ہی پھر جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ خدا سب سے زیادہ راضی تب ہوتا ہے جب میاں بیوی کو ہنستے ہوئے دیکھتے. کیا بات. تو اگر اس طرح کا وظیفہ آپ بتا. اچھا، یہ صرف پھولوں پہ دم کر کے یا کھانے پہ بھی دم؟ نہیں، صرف یہ پھول کے، یہ پھول والا عمل ہے. پھول ناز ہوں گے پھر کی کریں؟ وہ تو پھر سنگانا ہی پڑے گا. اچھا، ایک بڑی مت بنی ہوئی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو 6 انڈے انہوں نے پکڑے ہوئے شاپوں میں اور دیوار میں ٹھا ٹھا ٹھا. میں نے کیا کرے گا، نظر اتار رہے ہوں تو انڈے سے نظر اترتی ہے. دیکھیں صدقہ تو ہے، وہ ایک پوری جان ہے. انڈا ہے، انڈا پوری ہے، انڈا جان ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ صدقہ ہے. اس کے اثرات بھی مارنے والا یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے. دوسروں کا بھی احساس کرنا چاہیے. ایسا اس کو صدقہ کیسے کیا جائے؟ اس کو یہ ہے کہ کہیں سائڈ پہ کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں اسے. اچھا، رکھ دیں یا اپنے توڑ بھی دیں، لیکن ضرور ہے کہ آپ نے کسی کی دیوار کے اوپر ہی مارنا ہے یا کوئی جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہی آپ نے مارنا ہے. یعنی کسی بھی جگہ پہ، یعنی کہ ویرانے میں آپ اسے پھینک دیں، کسی پلاٹ میں پھینک دیں. کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ لیں گھر سے دور، جہاں پہ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے، کوئی اس کو کراس نہ کرے وہ، ورنہ وہ ساری نیگیٹیوٹی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اکثر لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے صدقہ وہ کراس کر لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اچھا، یہ انڈے کا صدقہ بہترین صدقہ ہے جی. اچھا نظر کے لیے میرے خیال میں نظر بد کے حوالے سے بھی ہے، ویسے بھی عام طور پہ صدقہ ہے. جیسے عرض کی ہے کہ یہ ایک پوری جان ہے انڈا، تو اس لیے اس میں تو صدقہ اچھا صدقہ ہے. جی، تو اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر وارا اور اپنی ملازمہ کو دے دیا کہ اس کا ناشتہ بھی ہو جائے گا اور صدقہ بھی اتر جائے گا. یہ طریقہ کار میرے خیال میں تھوڑا سا غلط ہے. میں نے روحانیت حاصل کرنی، میں اللہ کا کلام پڑھوں گا، میں روحانیت حاصل کر لوں سر، ٹھیک ہو گیا. مجھے مرید بننا کیوں ضروری؟ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن یہ آپ نے کیا اس پوڈ کاسٹ کا. سب سے دیکھیں، اس میں ٹوٹل 3 چیزوں پہ فوکس کروں گا، اور جو ہمارے ناظرین یہ سن رہے ہیں، جو لوگ روحانیت سے اور یہ پیری مریدی سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی سبق آموز ہماری یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ یا اللہ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ورد ہے، جیسے میں اپنا روحانی سفر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اپنے روحانی سفر کے بارے میں کہ جب میرے ماجی سرکار اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک افراتفری کا تھا کہ میں کیا کروں، بس مجھے کچھ مل جائے. میں نے بکس پڑھی، میں نے دیکھا صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد سے، آپ نے یا حیو یا قیوم کا کروڑوں میں ورد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مروجہ خلائق بنایا. جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے تھے. آج بھی ان کا جو مزار اقدس ہے وہ مروجہ خلائق ہے. حضرت بری امام سرکار اسلام آباد، آپ نے سورہ مزمل شریف کی اپنے حیات مبارکہ میں تکرار کی. پھر اسی طرح سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لاہور میں سورہ مزمل شریف اور بھرتی شریف آپ نے بہت پڑھی. سرکار غوث پاک سرکار سورہ مزمل شریف اور سیفی شریف کے بہت بڑے عامل تھے الحمدللہ. جتنے بزرگان دین کو دیکھا یا جن پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، برکتیں کی، ان کا ایک وظیفہ تھا. اب میں نے یا اللہ کو شروع کیا، یا اللہ کو، کہ میں نے اس کو روزانہ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کو 3000 روز سے شروع کیا، آہستہ 5000 7000 10000. اب جو اس کی کیفیات میرے اوپر وارد ہونا شروع ہوئیں، اب بغیر استاد کے اور بغیر ایک پراپر سمجھ لیں کہ گائیڈنس کے، اس میں تو پاگل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے.
فار ایگزامپل سب سے پہلے جب میں گیا، میرا خیال ہے یہ 51 کے 35 سے 51 کے علاقے میں راؤنڈ اباؤٹ تھا، تو مختلف کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جھٹکے لگنا شروع ہو گئے. جھٹکے لگنے کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل آپ کو لائٹ روشنیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ بغیر استاد کے اس میں بندے کو بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات آ گئی، یعنی کہ اس میں ایک ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سلسلے کی نسبت میں آ جاتے ہیں، آپ ایک مرید بن جاتے ہیں، کسی سلسلے کا آپ کے اوپر دست شفقت آ جاتا ہے، تو اس کی برکت سے بھی آپ کے اوپر بے انتہا فیض و برکات کا نزول ہوتا ہے. رخسار بھائی اس پہ نا پورا ہم ایک پروگرام کریں گے، میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا آپ نیکسٹ ٹائم اس پہ ضرورت ہے انشاءاللہ. آج کل عمران خان جیل میں ہے اور بڑا بیمار بھی ہے. ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کی حکومت، طرز حکومت سے، مگر انسان تو وہ بہت بڑا ہے، ہیرو بہت بڑا ہے، مطلب لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. حکومت اس سے نہیں ہوتی، مطلب یہ علیحدہ چیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر رمضان مبارک ہے اور سب جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے، وہ کوئی ایسا وظیفہ کریں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اچھا، پرسنالٹی کو کسی ایک پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں اوور آل اس کا وظیفہ کوئی بھی اگر قید میں ہے اور وہ رہائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باعزت طور پہ اس پریشانی سے، اس تکلیف سے باہر نکالیں. جو ہماری طرف سے خاص وظیفہ ہے وہ یا اللہ یا فتح، یا اللہ یا فتح، یہ روزانہ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. اول آخر درود کوئی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے. یا اللہ یا فتح، یا اللہ یا فتح. اور یہی وظیفہ اگر لوگ پڑھیں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے جی، کہ ان کے دل میں عمران خان کی تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، طرز حکومت سے ہم بھی نہیں مانتے، بہت روشنیاں واپس آ گئی ہیں لاہور کی، مگر یہ ہے کہ ان کے دل میں اگر محبت ڈالنی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سب پھر وہی آ جاتی کہ پرسنالٹی سے ہٹ کے اگر کسی کے دل میں کوئی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، یا اس کو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ میں وہ پھول تو نہیں سکھانا پڑے گا. نہیں، بالکل نہیں، اس میں پھول کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تسخیر کا ایک میں وظیفہ دیتا ہوں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اس کی عزت پیدا، بلکہ اوور آل جو اس کو دیکھے وہ اس کا گرویدہ ہو جائے، جو اس کو دیکھے وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ باتیں کروں، میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ اور یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے. اور یہ گھر میں بھی محبت کے لیے، ان بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی بڑا ہے کہ جن کی اپنے سسرال میں عزت نہیں ہے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ سارا دن ہم کام کرتی ہیں، کوئی ہمیں کسی طرف کوئی اس کا کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ بھی یہ کر کے بنایا جاتا جی، جو بیٹی بالکل اسی آیت مبارکہ کو پڑھ کے چینی کے اوپر دم کریں، وہ سارے گھر والے استعمال کریں. انشاءاللہ خود بھی پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی بھی پئیں، اس پانی سے اپنے منہ بھی دھوئیں. اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرماتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے بارے میں شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو پکا پکڑتا ہے، لازم پکڑتا ہے، اس کو انسان تو دور کی بات جنگل کے جانور بھی مطیع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے یہ کام وظائف کی تو اپنی بہت بڑی برکات ہے. اسی کے ساتھ آپ نادی علی کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بڑی بات کی ہے. نادی علی کی وجہ سے کیا کیا برکات حاصل ہو سکتی ہیں، ذرا ہمیں ایک مختصر سا بتائیے. احمد بھائی، نادی علی شریف کو ایک اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کے فوائد اور یہ وہ بڑا مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ بزرگان دین کا بھی اس میں بہت سارے اقوال مبارک ہیں کہ جو نادی علی شریف کو وظیفہ پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، اس کی محبت ہے، وہ ہر کام کے لیے اس کے لیے کافی و شافی ہے. الحمدللہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے. اور رمضان مبارک میں پڑھیں تو اس کی فضیلت اور بڑھ جائے. جی، رمضان المبارک میں خاص دن ہے اس کے 19، 20 اور 21 رمضان المبارک. ٹھیک ہو گیا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آتا ہے. یہ 3 روز میں اس کو 2100 مرتبہ اگر روز کوئی پڑھ لے، اگر کوئی ایک نہیں پڑھ سکتا 2100 مرتبہ تینوں دن، اس کو 700 مرتبہ پڑھ کے 2100 پڑھ لیں تینوں دن. 3 دن پڑھ لیں، اول آخر درود پاک، ایک جگہ، ایک وقت، ایک جائے نماز، ایک تسبیح. آپ اس کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. نادی علی شریف کے، اور اس کے جو فیض و برکات ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہم بھی لوگوں کو دم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ، ان کے لیے سب سے جو شارٹ کٹ وظیفہ ہمارے لیے ہوتا ہے وہ نادی علی شریف کا ہے کہ آپ اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، آنکھیں بند کریں، بس 1.25 لاکھ کریں. اور
ایسی اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں جیسا مرضی کسی کے اندر جن ہو، اسیب ہو، کچھ بھی ہو، نادی علی شریف پڑھیں اس کے اوپر اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے آستانے آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ، وہ مختلف کہ وہ نادی علی شریف سے ہی دام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے بچے کمپٹیشن کی ایگزام بھی دیتے ہیں تو وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسکولس کی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ CSS اور PMS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ان کے لیے کوئی ایسا مخصوص سا وظیفہ ہے کہ وہ پڑھیں تو ان کی ذرا ہیلپ ہو جائے اس میں؟ وہ سورہ علم نشرہ کو پکا پکڑ لیں۔ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ، واہ کیا بات ہے، اپنے سینوں پہ دم کریں 41 مرتبہ پڑھ کے۔ جن کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، اگر والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہ اس طرح سے پروگرس نہیں ہے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، سورہ علم نشرہ کو 21 مرتبہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں۔ جو خود لوگ اس طرف امتحان دینا چاہتے ہیں وہ اس کو پکا کنفرم روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ دشمن کو زیر کرنا ہو، دشمن کو زیر کرنا مطلب ایسا دشمن جو آپ پہ بڑا زیادہ حاوی ہو، اس کو زیر کرنے کے لیے کوئی مختصر سا بتائیے گا۔ بہت وظائف ہیں، بہت اعمال بھی ہیں، لیکن اس طرح کے وظائف اور اعمال ہم ٹی وی اسکرین پہ آ کے نہیں بتاتے، لوگ ان کا غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ایک دو اس میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ لیکن پھر وہی بات ہے، جو اس کو غلط کرے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، جو جائز کرے گا اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جو اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس میں غلط ہیں اور صحیح ہیں، یا کسی قسم کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، تو ایسے اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورہ لہب، یہ میں بالکل گنے چنے اور وہ بتا رہا ہوں جن کی ڈوز کم ہے لیکن مگر اثر ہے۔ سورہ لہب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی آپ کی بہن بیٹی کی عزت کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسے کیسز میں تو میں بھی دیتا ہوں، کرتے ہیں ہم۔ کوئی ایسا شخص آتے ہیں بزرگ ہمارے پاس، جی فلانا ایک لفنگا ہے، وہ ہماری بیٹی کا پیچھا کرتا ہے، اس کو یہ کرتا ہے، اس کو تنگ کیا ہوا اس نے، اس کو ایسے یعنی کہ ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو ہراس کرتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا اچھا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ لہب، اگر اس کی تصویر مل جائے اس شخص کی، وہ آگے رکھ لیں۔ سورہ لہب کو زبان کے نیچے کالی مرچیں لے لیں، ثابت کالی مرچ 7 عدد، وہ رکھ لیں، اور سورہ لہب کو اس کا تصور کر کے پڑھیں 313 مرتبہ، اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان خلاصی کرے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں within 21 days وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اسی طرح سورہ فیل کا ہے، جو سورہ لہب نہیں کرنا چاہتے وہ سورہ فیل کو پڑھ لیں، یہی طریقہ کار ہے 313 کا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ تیسرا وظیفہ یا جبارو یا قہارو کا ہے، جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ 2100 مرتبہ یا 4100 مرتبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ علاج بیماری کسی کو لگ گئی ہے اور اس کا علاج نہیں ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے۔ بہترین وظیفہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم، کیا بات ہے اس کا، اور سورہ فاتحہ کا، دونوں کا جو ملاپ ہے، اگر اس کو کوئی ملا کے پڑھتا ہے دن میں، تو ایسے لا علاج مرض جن کا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ان میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کسی کے لیے جی کوئی بھی کر سکتا ہے، پانی اس کو پلا دیں، مریض کو پلا دیں اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا۔ ساتھ یا سلام قولا من رب رحیم، اس کو 11 تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خواب رات کو دیکھتے ہیں اور ہفتوں دنوں بڑے پریشان رہتے ہیں، کچھ ایسا انہوں نے دیکھ لیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سچا خواب، اصل خواب کی پہچان کیا ہے؟ ویری سمپل، جو لوگ اچھا خواب کی پہچان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ کو راحت، سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایک بڑی اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں جو ششکا، وہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ وہ کوئی غلط قسم کا دیکھتے ہیں، اگر اچھا خواب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کوشش کرواتا ہے آپ کو، اور اس کا سورس اگر نیگیٹو ہوگا تو آپ کو کبھی تسکین نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بالکل۔ اور قرآن پاک میں بھی مختلف خوابوں کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف میں
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے وہ اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں، تو وہ کیا واقعی نیگیٹو ہوتا ہے یا اس میں بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ وہ نیگیٹو خواب بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جتنا آپ میں کثافتیں کم ہوگی، لطافتیں زیادہ ہوں گی، آپ کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس طرح کے اشاروں سے نواز دیتے ہیں. میں خواب بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے 8 سال سے. میرے والد صاحب آتے ہیں خواب میں، اور مطلب ہر دوسرے تیسرے دن، وہ فوت ہو گئے ہیں 8 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ میرے خواب میں آتے ہیں. تو اس کی یہ کیا ہے، بار بار خواب میں آنے کا کیا؟ اچھا، اس میں جو عالم ارواح ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ عالم ہے جہاں پر وہ وہاں مرنے کے بعد انسان چلا جاتا ہے، اس کی روح چلے جاتی ہے. وہاں پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ تصرف عنایت فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ایک روحانی مسافر ہے جو سالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اپنی زندگی میں بھی، حیات مبارکہ میں بھی بزرگان دین پہ ایسی وہ عنایت فرما دیتے ہیں تصرفات کہ وہ مختلف عالموں کی سیر کرتے ہیں. وہ عالم ارواح میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے عالم میں بھی سارا وہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں آسمان سے اوپر بھی رسائیاں ہوتی ہیں. الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست مبارکہ، کچہری مبارکہ کا کنسیپٹ ہے، ان کی وہاں پہ بھی رسائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ. فوت شدہ کا ہاں جی، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، دیکھیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتے ہیں، ان کے پاس یہ تصرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے پیاروں کو کوئی سائن دے دیتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ تصرف ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. یہ بڑے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے. خواب میں پیسوں کا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ مجھے پیسے کوئی دے رہا ہے، کوئی فوت شدہ آدمی دے رہا ہے، یا مجھے پیسے مل رہے ہیں، اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ اچھا، پیسے کو خوابوں کی تعبیر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کو نفسانی خواہشات سے جوڑا جاتا ہے کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہے اس کو بس، اب وہ جیسے خواب کی ترتیب ہوگی، جیسے اس کو وہ آپ کو خواب آیا ہے اس حوالے سے اس کی ترتیب ہوگی. مطلب روحانیت کی طرف اس کا سفر ہونا چاہیے، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسوں کا خواب میں آنا نفسانی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کی جانب آپ راغب ہو رہے ہیں. اب اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے نفسانی طور پہ، کہ آپ کو لالچ دے کے یا کوئی طریقہ کار کر کے اس طرح سے. خواب میں سبز سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ سانپ تو میرے خیال میں کالا ہو یا سبز ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، اس میں کلرز کا ہے ڈفرینس. جو اکثر لوگ آتے ہیں جی سانپ دیکھا ہے، سانپ اگر بیسیکلی جو اس کی اگر دیکھا جائے تو وہ نیگیٹیوٹی اس کا سورس ہے. جب آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ دشمن کی عکاسی کرتا ہے. اور دشمن بھی کوئی جادوگر ہے؟ جی نہیں، واٹس ایور کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آپ کے اوپر وار کرتا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں. کلر کوئی بھی ہو؟ نہیں، کلر اس میں اگر تو آپ دیکھتے ہیں وائٹ، اس کی تعبیر ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے دیکھیں مخلوق بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اب جنات میں بھی ایسی مخلوق ہے جن کا جو سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. جنات میں، موکلات میں وہ سانپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی شکل وہ ہوتی ہے، سانپ ہوتے ہیں وہ. اور بعض اوقات اس کا آنا یہ ان لوگوں کو آتے ہیں جو ذکر و وظائف وغیرہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور ان کو وہ مشاہدے دے دیتے ہیں کہ جی اپنی آمد کا بھی بتا دیتے ہیں کہ میری آپ سے منوسیت ہو رہی ہے. وہ اچھا خواب ہوتا ہے، اس میں پورا نہیں ہے. لیکن جب آپ سبز خواب دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں. سبز خواب کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی منتیں مانگ کے، آپ کسی دربار شریف پہ یا کسی جگہ پہ منت مانگی ہے تو وہ بعد میں بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے کبھی اس کی پوری ہو گئی منت، اس کے بعد وہ جاتے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ اپنی تسبیحات روٹین سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے 50 لوگوں کا آپ نے کھانا روز کا لگایا ہوا ہے تو ایک دم سے آپ نے وہ کھانا بند کر دیا. اچھا، دیکھیں جو آپ کو دی گئی جی اور جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں یہ
ہمارے لیے تو ذکر اذکار ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اللہ کی کچھ ایسی مخلوق ہے جن کی یہ روزی روٹی ہے، جن کا یہ رزق ہے. تو آپ وہی مثال آ جاتی ہے کہ ایک دم 50 لوگوں کا آپ کھانا بند کر دیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی تسبیح چھوڑنی بھی ہے تو جس سے آپ نے اجازت لی ہے اس سے اجازت لے کے چھوڑیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. رخسار بھائی، خواب میں شادی دیکھنا وہ اکثر یہاں پہ نگیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید فوتگی کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو یہ خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی خواب میں شادی دیکھتا ہے اور وہ صورت حال میں بیمار ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار شخص شادی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے. اور اگر کوئی بیمار نہیں ہے، اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں. پانی کا دیکھنا، دریا بہتے ہوئے دیکھنا، پانی رکا ہوا دیکھنا، پانی میں ڈوبتا ہوا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ 3-4 کیفیت آپ نے اکٹھی بتا دی ہیں. پانی کا چلتا دیکھنا، دریا کا بہتا دیکھنا رزق حلال کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر پانی کا کلر صاف ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر وائٹ ہے پانی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا رزق عنایت فرمائیں گے. اور اس میں اگر آپ خود بھی تیر رہے ہیں، جی ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وسیع عنایت فرمائیں گے. اگر آپ نیلا پانی دیکھتے ہیں تو یہ روحانیت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ روحانیت ملے گی. اچھا، ماشاءاللہ. اسی طرح سے آپ گندا پانی دیکھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی پھر نیگیٹو سورس اس کا وہی ہے. شیر کا دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں شیر کا آ جانا. اچھا، شیر کا آ جانا بالکل ایسے ہے. پہلے تو اس میں 2 چیزیں آپ کنفرم کر لیں کہ جو حلال جانور ہوتے ہیں، حلال جانور اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی علامات ہوتی ہیں. جب آپ حرام جانور اپنے خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی بد علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کا جو سورس ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتا ہے. اسی طرح سے جو شیر کے حوالے سے، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، خون خوار سمجھا جاتا ہے. تو بعض اوقات اس کا مقصد اور اس کا یہ ہوتا ہے، جو لوگ نادیلی شریف پڑھتے ہیں اس کو کامیابی کی علامت یہ ہوتی ہے اپنے وظیفے میں، عمل میں، کہ ان کو شیر سے ملاقات ہوتی ہے. شیر کو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کیونکہ مولا کا اس کی نسبت حضرت شیر خدا سے سمجھدار. اور بعض اوقات جو لوگ نادی علی شریف نہیں پڑھ رہے اور وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ شیر کے ساتھ ہیں اور اچھے موڈ میں ہیں اور وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حاکم وقت کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی. چھوٹے بچوں کا دیکھنا کیسا ہے خواب میں؟ اب اس میں بھی مختلف کیفیات ہیں. اب اس صرف چھوٹے بچوں کے اوپر ہم کچھ نہیں بتا سکتے. فار ایگزامپل کوئی چھوٹے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے رونا اور اس طرح کا کرنا وہ پھر کسی آفت کی یا مشکل کی نشانی ہوتے ہیں. اگر وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اپنے والدان کے ساتھ لاڈ پیار کر رہے ہیں تو وہ ایک ہنستا مسکراتا گرانے کی طرف نشانی ہے. الحمدللہ صاحب یقین مانے باتیں کرتے جا رہے ہیں، کر رہا ہے اس کو اور کھینچے پوڈ کاسٹ کو. مجھے زیارت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس زیارت کے لیے میں کون سا وظیفہ کروں، یا مطلب مجھے خواب دیکھنا ہے وہ اپنی مرضی کا خواب کیسے دیکھوں؟ سر اپنی مرضی سے خواب تو نہیں بندہ دیکھ سکتا، لیکن بطور مسلمان ہر بندے کا یہ خواب ہوتا ہے اور یہ روحانیت کی معراج ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا، یہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سالک جو راہ سلوک کا مسافر ہے اور وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ پہنچ گیا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہے. یعنی کہ اس سے آگے کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جانا. اور اس کے لیے مختلف وظائف ہیں مختلف. کچھ لوگ درود تاج کو اس حوالے سے بڑا اکثیر سمجھتے ہیں، اور ایک خاص وظیفہ میں نے ایک اور جگہ پہ بھی بیان کیا ہے کہ سورہ یاسین شریف، اس کی ہر مبین پہ 7 مرتبہ درود تاج پڑھا جائے. مبین کیا ہوتی ہے؟ سورہ یاسین میں 7 مبینیں ہیں. ہر مبین کے اوپر جا کے 7 مرتبہ درود تاج پڑھ کے پھر واپس آئیں، پھر شروع سے پڑھیں، پھر دوسری مبین پہ جائیں، پھر 7 مرتبہ درود تاج کو پڑھیں، پھر واپس. اس طرح آپ کا یہ 49 ٹائمز ڈیلی ہوگا درود تاج 7 مبینوں پہ. اور آخری دفعہ میں اس کو ختم کر دیں، اللہ کے حضور دعا کریں، رو رو کے اپنی گزارشیں پیش کریں. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی زیارت کرنا، یہ اوراد و وظائف سے بڑھ کر ہماری محبت، ہماری اندر جو ایک کھچاؤ ہے، ہمارا ایک لگاؤ آپ کہہ لیں یا ایک کشش کہہ لیں، یا جتنی طلب ہے ہمارے اندر، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جتنی کریں گے، رو رو کے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے عمومی طور پہ 7 سے 14 روز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہو جاتی ہے. ایک آخری رزق کی برکت کے لیے تھوڑا سا فرما دیجیے گا، کاروبار کی بندش وغیرہ کے لیے. اچھا، اس میں جو بہترین وظیفہ
میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں اور یہی میں زیادہ بتاتا ہوں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک چلتا چلایا کاروبار ہے یا رزق ہے وہ وسیع ہو جائے, وہ یا رزاق ہو یا کریم ہو 1100 مرتبہ روزانہ اول آخر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ محنت کر سکتے ہیں وہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں روزانہ, لہریں بہرے ہو جائیں گی رزق کے حوالے سے. سورہ مزمل کی تعداد 41 کم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ 41 زیادہ خیر و برکت کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بھی روزگار ہے ہی کوئی نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا وسیلہ لگ جائے میرا کہ میرا رزق چل جائے. اس میں یہ ہے کہ 2 خاص, ایک تو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ آخری 10 روز جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک, اس میں سورہ قدر 1000 مرتبہ روز اول آخر درود پاک ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز اپنے رزق کے حوالے سے ایک دفعہ کر لیں. ایک دن صرف 10 روز اچھا پڑھ لیں. یقین کیجئے وہ اگر کوئی آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے یہ وظیفہ کرے گا 10 روز کا, ہماری طرف سے اجازت ہے اس کو, اگر کوئی کرے گا تو وہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسا اس کا وسیلہ کریں گے, ایسا وسیلہ پیدا ہوگا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ یار میں نے یہ 10 روز ابھی پڑھائی کی تھی, یہ کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ رحمت کر دی اور یہ کہاں سے وسیلہ بن گیا میرا. 1000 مرتبہ 10 روز, ہاں جی. اور ساتھ عام روٹین میں یا وہابو کو اپنے ورد میں رکھ لیں 1100 مرتبہ جب یہ مکمل ہو جائے. جب سورہ یہ قدر مکمل ہو جائے 10 روز, اس کے بعد 41 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں, انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے. بہت بہت شکریہ, آپ آسانیاں بانٹنے نکلے ہیں. رمضان شریف, رمضان مبارک کا بھی اسٹارٹ ہے, تو ہوپ فلی جتنی بھی ہم نے پوڈ کاسٹ میں باتیں کی ہیں لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو دوبارہ مدعو کیا جائے گا, 2-3 ٹاپکس پہ ہم ضرور بات کریں گے, بیکاز آپ کا علم مجھے جو لگا ہے, مجھے اس چیز سے یہ ہوا ہے کہ میں شاید آپ سے سیکھ سکتا ہوں. تو تھینک یو سو ویری مچ رخسار بھائی آپ کے آنے کا اور ٹائم دینے کا. یو آر ریئلی ویلکم. اینڈ میرے لیے بھی یہ بڑے سمجھ لیں کہ ایک محبت کی, اور آپ کا طریقہ بڑا اچھا ہے الحمدللہ, مجھے بڑا پسند آیا جس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں عزت میں بے انتہا وسعت اور برکتیں عنایت فرمائیں. دعاؤں کے طلبگار ہیں, دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ. تھینک یو.